الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے ماؤں اور بہنوں، امام ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، اس کے تیسرے درس میں امام ابن باز رحمہ اللہ نے ایمان کے ارکان کو ذکر کیا، جو کہ 6 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ. ایمان باللہ کو بیان کیا گیا، ایمان بالملائکہ کا بیان گزرا، ایمان بالکتب کو بھی ذکر کیا گیا، ایمان بالرسل سے متعلق اہم باتوں کو ذکر کیا گیا، ایمان بالیوم الآخر سے متعلق پچھلے درس کے اندر ہم لوگوں نے قیامت کی علامات سے متعلق کچھ اہم باتوں کو جاننے کی کوشش کی. یہ بات بھی پچھلے درس کے اندر آئی کہ ایمان بالیوم الآخر میں علماء کرام جن چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں ان کا دار و مدار 4 امور پر ہے: علامات قیامت، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کے مواقف اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب. ان 4 چیزوں کے تعلق سے علماء کرام بحث کرتے ہیں. قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے پچھلے درس کے اندر نہایت ہی اختصار کے ساتھ چھوٹی علامات اور بڑی علامات کو ذکر کیا گیا. آج کے اس درس میں قبر کی زندگی کو ذکر کیا جائے گا. زندگی کی بعض علماء کرام 3 قسمیں ذکر کرتے ہیں: دنیاوی زندگی، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یعنی قبر کے بعد کی زندگی. یہ زندگی کی 3 اقسام ہیں جن کو علماء کرام ذکر کرتے ہیں. برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کی ابتدا انسان کے موت سے ہوتی ہے، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامت، کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت وہی پر قائم ہو جاتی ہے. تو انسان کی موت ہی سے برزخی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، قبر کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. انسان کس طرح مرتا ہے؟ انسان دراصل جسم اور روح کا مرکب ہے، یعنی انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم میں ہاتھ، پیر وغیرہ ساری چیزیں. جسم کے تعلق سے ہم لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹرز زیادہ جانتے ہیں، لیکن روح کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. روح ٹھوس ہے، سالڈ ہے، یا روح گیس ہے، یا روح لکوڈ ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. المهم انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم. جب روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے. ہم اور آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، اور اس کے معاون بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں اس کام میں. جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسند احمد کی روایت میں بیان فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے، کافر کی روح کو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے. مسند احمد کی روایت کا خلاصہ ہے. جب مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ آسمان پر پرواز کرتی ہے، اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک چلی جاتی ہے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اس کو علیین میں جگہ دے. پھر اس کے بعد مومن کی روح 7ویں آسمان سے واپس آتی ہے اور انسان کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، جب اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے. بالکل اسی طرح کافر کی جب روح پرواز کرتی ہے تو کافر کی روح بھی اوپر کی جانب جاتی ہے، لیکن آسمانی دنیا پر پہنچتے ہی آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر کافر کی روح کو پٹکا جاتا ہے، زمین کے اوپر پٹکا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کافر کو بھی قبر کے اندر سوالات کیے جاتے ہیں، چاہے قبر اس کی کھودی گئی ہو، چاہے قبر اس کی کھودی نہ گئی ہو. قبر سے مراد یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آنے کے بعد اس سے 3 سوالات کرتے ہیں.
قبر کی زندگی سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے ان باتوں کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، ایک قبر کا فتنہ اور دوسرا قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں۔ قبر کے فتنے سے متعلق جو باتیں علماء کرام ذکر کرتے ہیں اور جن مسائل کو علماء العقیدہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلا مسئلہ کہ قبر کا فتنہ کہتے کس کو ہے۔ میرے بھائیوں، قبر کا فتنہ یا قبر کی آزمائش یہ دراصل قبر کے 3 سوالات ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوالات قبر کے اندر ہوں گے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس شخص کو ان 3 سوالوں کے جوابات معلوم ہے وہ ان 3 سوالوں کے جوابات دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ذکر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پر قائم نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام پر قائم نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی زندگی گناہوں کے اندر لطفت ہے، تو وہ ایسی صورت میں دوسرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، گرچہ وہ جانتا ہے، وہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی رسول ہے، آخری رسول ہے، ایمان لانے کے باوجود اگر وہ گناہوں کے اندر لطفت ہے اور اس کی زندگی انتہائی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قبر کے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ کہے گا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ان کے سوالوں کے جوابات کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ نکلا کہ من ربک ما دینک اور من نبی، یہ جو 3 سوال ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کے تعلق سے علماء کرام نے کتابیں تصنیف کی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ثلاثۃ الاصول وادلتها، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اسلام کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو ذکر کیا، تاکہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانے، اللہ رب العالمین کے حق کو جانے، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اپنے دین پر اور صحیح عقیدے پر قائم رہے۔ یہ میرے بھائیوں قبر کا فتنہ ہے اور قبر کی آزمائش ہے۔ یہی 3 سوال، قبر کا فتنہ ہے، قبر کی آزمائش ہے، پرچہ بالکل آؤٹ ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کی تیاری جو ہونی چاہیے وہ عملی ہونی چاہیے۔ ہم میں کا ہر شخص یہ جانتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ بات جانتے ہیں کہ قبر کے اندر یہ 3 سوالات کیے جائیں گے، لیکن اس کی عملی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے فتنے سے متعلق جو باتیں علماء کرام ذکر کرتے ہیں، جو مسائل علماء کرام ذکر کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں گے، اور یہ حق ہے، قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت کریمہ میں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ تو قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، ان 3 سوالات میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور اہل توحید کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے، واسألوا له التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو اللہ رب العالمین سے، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اب اس سے قبر کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ حق ہے، قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، معتزلہ اور اہل فلسفہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قبر کے فتنے سے متعلق دوسری بات
وہ یہ کہ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں گے، اور ان 3 سوالوں کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر کا مطلب اجنبی فرشتے۔ یہ اجنبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ان کی آنکھیں بلو کلر کی ہوتی ہے اور یہ بالکل کالے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے انتہائی ڈراؤنے اور بالکل کالے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ قبر کے فتنے سے متعلق ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ کیا قبر کے سوالات صرف مسلمانوں سے کیے جائیں گے، یا کہ قبر کے سوالات تمام لوگوں سے کیے جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ اور دیگر لوگوں سے بھی قبر کے سوالات کیے جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی قبر کے سوالات کیے جائیں گے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہود تعذب فی قبرها، کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر کے فتنے سے متعلق ایک اہم مسئلہ جس کو علماء کرام ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ قبر کے فتنے سے کچھ لوگ محفوظ رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے قسم انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام سے کس طرح یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا نبی کون ہے، جبکہ وہ خود نبی ہے؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو جہاد کے اندر وفات پائے گا، جو شہید ہوگا، تو شہید سے بھی قبر کے اندر سوال نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کی وفات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں ہوتی ہے تو اس شخص سے بھی قبر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں۔ اس کے علاوہ قبر کے اندر ایسے شخص سے بھی سوالات نہیں کیے جائیں گے جس کی وفات اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتے ہوئی ہو۔ جو بارڈر پہ ہے، اسلامک کنٹری کی بارڈر پر ہے اور پہرا دیتے اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کی وفات ہوئی ہے، تو ایسے شخص سے بھی قبر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو غیر مکلف ہیں، جیسے بچے ہیں، بچوں کا انتقال ہوتا ہے تو بچوں سے بھی قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جاتے۔ اس کے علاوہ جو پاگل ہیں، جو مجنون ہیں، ان سے بھی قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جاتے ہیں۔ جو پاگل پن ہوتا ہے ایک تو عارضی ہوتا ہے اور ایک کلی ہوتا ہے۔ عارضی کا مطلب کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے، تو ایسا جو شخص ہے اس سے قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے کیونکہ وہ مکمل پاگل نہیں ہے۔ لیکن جو شخص پاگل ہے، بالکل پاگل ہے، تو ایسا شخص غیر مکلف ہے، اس سے قبر کے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ تو قبر کے سوالات سے متعلق یہ اہم مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام قبر کے تعلق سے یا قبر کی زندگی کے تعلق سے جو دوسری اہم بات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں وہ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں ہیں۔ قبر کے عذاب سے متعلق سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ وحاق بآل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے تقریبا کے اندر کہ آل فرعون کو بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے، صبح اور شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، قیامت تک ان کو آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح کی روایت میں ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عذاب القبر حق، کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ حق ہے۔ اور وہ حدیث دوسری جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہود تعذب فی قبرها، کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، اور ان کے یہاں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے عذاب کے تعلق سے اور غیبیات کے تعلق سے جو اہم اصل اور بنیاد ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ یہ کہ عالم الغیب کو عالم الشہادہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ہم ایسی چیزوں پر قطعی قیاس نہیں کر سکتے جن چیزوں کو ہم نے
نہیں دیکھا ہے، اور یہ بات بھی عقلاً درست ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں یہ بات علماء کرام کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور اہل الاثر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیات نہیں بیان کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح قبر کی زندگی کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اتنی باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے صوفیہ قبر کی زندگی کے تعلق سے غور و خوض کرتے ہیں اور ان مسائل کو وہ لوگ ذکر کرتے ہیں جن مسائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کو قرآن نے نہیں چھیڑا، جن کو حدیث کے اندر نہیں ذکر کیا گیا، تو میرے بھائی اہل سنت والجماعت ایسے مسائل میں نہیں پڑتے، اور اہل سنت والجماعت قبر کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اتنی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو قبر کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قبر کی زندگی ایک الگ زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم لوگ صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عذاب کیا روح پر ہوتا ہے یا جسم پر ہوتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے جمہور اہل سنت والجماعت کا، اکثر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب انسان کے جسم اور انسان کی روح دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے بات کی ہے، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب صرف انسان کے جسم پر ہوتا ہے، انسان کی روح پر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت اس اصل میں متفق ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ عقیدے کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو اصل اصول ہے، جو اصول ہے، اس میں اہل سنت والجماعت متفق ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہ تو صحابہ میں تھا، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ سلف صالحین میں۔ لیکن کچھ جزئیات ایسی ہیں عقیدے کے اندر کہ ان جزئیات کے اندر اختلاف رہا ہے۔ انہیں میں سے ایک یہ چیز کہ قبر کا عذاب تو حق ہے، اصل جو ہے اس پر سب ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ لیکن قبر کا عذاب کیا انسان کی روح پر ہوتا ہے یا کہ انسان کے بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے؟ تو اس تعلق سے اکثر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب جو ہے انسان کے بدن اور انسان کی روح دونوں پر ہوتا ہے۔ روح کے تعلق سے دلیل وہ حدیث مسند احمد کی وہ روایت کہ اس کو لوٹایا جاتا ہے آسمان سے، پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اسی حدیث کے اندر تفصیل وارد ہے کہ اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے اگر وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہے۔ اور بدن کے تعلق سے وہ روایت جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردے کے تعلق سے کہ کہ مردہ جو ہے وہ اپنے کانوں سے لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قبر کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا کان موجود ہے، اور کان جسم کا ایک حصہ ہے، جب جز ثابت ہوا تو کل بھی ثابت ہوا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب انسان کے بدن اور انسان کی روح دونوں پر ہوتا ہے۔ المہم یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر کا عذاب انسان کے بدن اور انسان کی جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ کیا عذاب قبر قیامت تک ہوگا یا ایک ٹھہر ٹھہر کر عذاب دیا جاتا ہے؟ تو اس تعلق سے امام ناظمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر اگر کافر سے متعلق ہے تو کافر کو دائمی عذاب ہوگا، کافر کا جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، قیامت تک اس کو قبر کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مومنوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فاسق و فاجر ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مومنوں میں سارے لوگ سابقون بالخیرات نہیں ہوتے، بلکہ فاسق و فاجر بھی مومن ہے، فاسق و فاجر بھی اہل ایمان میں سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی الا کہ وہ گناہ کو حلال قرار دے اور کفر اکبر یا شرک اکبر میں مبتلا ہو۔ تو جو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں ان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے، لیکن ان کو جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو قبر کا عذاب روک لے، اللہ رب العالمین چاہے تو قبر کا عذاب ان کو دے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اگر چاہے قبر کا عذاب دینا تو اللہ رب العالمین قیامت تک ان کو بھی قبر کا عذاب دے۔ البتہ کافروں کے تعلق سے یہ بات علماء کرام کہتے ہیں کہ کافروں کو قیامت تک قبر کا عذاب ہوگا۔ قبر کے عذاب کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا ہے،
کیوں اللہ رب العالمین قبر کا عذاب دیتا ہے؟ تو اس تعلق سے، عذاب کے تعلق سے اور نصوص الوعید کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا ایک عمومی قاعدہ اور اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ تحت المشیہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اگر جھوٹ بولا تو کافر ہو گئے، وہ اسلام سے نکل گئے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، یہ خارجی فکر ہے جو بعض لوگوں کے اندر رائج ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، البتہ یہ کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے فاسق و فاجر ٹھہرتا ہے، رسالۃ الموحدین کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو عذاب دے، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو ایسے ہی معاف کر دے۔ عذاب کہاں پر ہوتا ہے؟ عذاب یا تو قبر کے اندر ہوتا ہے، یا تو کہاں پر ہوتا ہے؟ جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ عذاب یا تو قبر کے اندر ہوگا یا تو جہنم کے اندر ہوگا۔ تو قبر کے عذاب کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو خصوصاً حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، قرآن کو چھوڑ دینے سے، قرآن کو ترک کر دینے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، فرض نمازوں سے غفلت برتنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، زنا کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور سود کھانے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے نص وارد ہے، حدیثوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ مختلف حدیثوں کے اندر یہ چیز وارد ہے۔ قبر کے عذاب سے کس طرح بچا جائے، قبر کے عذاب سے کس طرح محفوظ رہا جائے، تو اس کے تعلق سے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ قبر سے بچنے کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں پہلا سبب شہادت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس سے قبر کے سوالات ہی نہیں کیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفی ببارقۃ السیوف فتنہ۔ اس کے علاوہ قبر کا عذاب ایسے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتے دیتے وفات پا جائے۔ الرباط فی سبیل اللہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کوئی پہرا دیتا ہے اور پہرا دیتے دیتے وہ وفات پا جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کی وفات پیٹ کی بیماری میں ہو جائے اور وہ اہل ایمان میں سے ہو تو اس شخص کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات میں تو سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے شخص کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کثرت سے استعاذہ کرتا ہے یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے عذاب سے تشہد کے اندر پناہ مانگا کرتے تھے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے کچھ اسباب ہیں جن کو علماء کرام ذکر کرتے ہیں۔ یہ اسباب بالکل کنفرم نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا لو اور آپ قبر کے عذاب سے بالکل بچ جاؤ گے، اس لیے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تحت المشیہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا ہے تو وہ عذاب دے گا، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو وہ عذاب نہیں دے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا کرنے پر، ان اسباب کو اختیار کرنے پر اللہ رب العالمین انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں سے جو باتیں عمل کے لائق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔